ایک یہ پوچھا ہے کہ وظیفے کے دوران کیا بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر تو سکتے ہیں، تو آپ تلاوت قرآن کے درمیان بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی بات پوچھ لی تو بند کر کے پہلے جواب دے دیا پھر تلاوت قرآن کا آگے آغاز کیا، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ اسی طرح وظائف کے اندر بھی آپ درمیان میں رک سکتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھ کر بیٹھا اور پھر اس نے وضو جان بوجھ کے نہیں توڑا یا کوئی دنیاوی بات نہیں کی، تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں بات کرنے کو منع کر دیا کہ وہاں بیٹھیں، جب آپ نماز کوئی بھی فرض نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں تو بات چیت نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے بات کر لی اس کے بعد یہ فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی کنڈیشن حدیثوں وغیرہ میں ہو کہ اس وظیفے میں یہ پڑھنا ہے درمیان میں بات نہ کرے، یا نماز کے بعد اگر اس نے کسی سے بات نہیں کی اور یہ وظیفہ پڑھ دیا تو یہ انعام، اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو گفتگو دنیاوی لحاظ سے کوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کو شاید یہ فضیلت نہ ملے، کیونکہ حدیث میں جب بغیر بات کیے وظیفہ پڑھنے کا حکم تھا تو اسی وقت وہ فضیلت حاصل ہونی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ وظیفے کے دوران بات کر لیں گے تو کوئی گناہ ہوگا، یہ الگ چیز ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے فضیلت سے محرومی ہو جائے۔ کچھ اور افیئر کویسچنز ہیں۔ یہ پوچھا تھا کہ مسجد گھر سے تقریباً 9 مائلز دور ہے، کیا گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں اگر یہ فاصلے کا نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو مسجد تک جماعت کے لیے پہنچنے میں اور پھر واپس آنے میں شدید حرج اور تنگی نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شاید صرف آدھا میل کے فاصلے پر مسجد ہو، لیکن روڈوں کی سیٹنگ ایسی ہو، خصوصاً باہر کے ملکوں میں، کہ ہمارے یہاں تو روڈوں کے بیچ سے نکال لیں گے، لیکن پورا آپ یو ٹرن لینے کے لیے جانا، پھر واپس آ کر پھر دوسرا یو ٹرن لے کر مسجد تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہو، رش بھی زیادہ ہو، اور پھر واپسی میں اتنا ٹائم لگ جائے تو پھر شریعت رعایت دے گی۔ اور اگر فرض کر لیں اسٹریٹ روڈ ہے اور آپ تیز رفتاری سے چلائیں، بالکل خالی روڈ ہوتا ہے اور آپ ایزیلی مسجد تک جلدی پہنچ سکتے ہیں، تو پھر جماعت سے پڑھنا ہی ضروری قرار دیا جائے گا۔ تو بس یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہنچنے میں آپ کو اور پھر واپس آنے میں شدید حرج اور تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں۔ اگر کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کے لیے جماعت کا ترک کرنا جائز ہے اور آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے بعض اوقات علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل قریب مسجد ہوتی ہے لیکن کیچڑ ہو جائے، بارش ہوئی پانی جمع ہو گیا، کیچڑ جمع ہو گئی، اب بظاہر فاصلہ دیکھیں تو بالکل سامنے ہے لیکن نکل کر جانا بڑا مشکل ہے، گندے پانی میں گر جائیں گے یا کیچڑ میں پھسل جائیں گے، راستہ صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی ترک جماعت کی اجازت ہوگی۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ اگر کسی کی نیند پوری نہ ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے ہلکا ہلکا پانی نکلتا ہے، آنکھیں ریڈش ہو جاتی ہیں اور پانی نکلتا ہے، تو پوچھا ہے کہ یہ جو ہلکا ہلکا پانی آتا ہے کیا یہ پاک ہے یا ناپاک، اور اس سے وضو پہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں یہ چونکہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ایک طبعی وجوہات کی بنا پر ہے جس کو بیماری قرار نہیں دیا جا سکتا، تو لہٰذا غم کی وجہ سے جیسے آنسو نکلتا ہے یا یہ نیند پوری نہ ہونے کی بنا پر ہے، اور اسی طرح اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں کوئی کنکر یا ذرہ آ گیا آنکھ میں، اس کی وجہ سے پانی نکل آیا، پیاز کاٹ رہے ہیں تو پانی آ جاتا ہے، کوئی مرچ آنکھ میں چلی گئی، یہ تمام پانی ایسے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے وضو پہ فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اگر یہ آنسو کی شکل میں باہر بھی آ جاتے ہیں فرض کر لیں یا کپڑے پہ لگ جاتے ہیں، جیسے آپ نے آستین سے پوچھ لیا، تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، نہ وضو ٹوٹے گا۔ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو بار بار ٹوٹتا ہے تو کیا ایک دفعہ اعضاء کو دھو لیں؟ تو ایک دفعہ نہ دھوئیں، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، جیسے اگر فرض کر لیں کوئی ایسا غلبہ ہے تو تھوڑی دیر ویٹ کر کے دوبارہ کریں تاکہ پوری سنت کے مطابق وضو ہو آپ کا۔ ہاں اگر ٹائم بہت ہی قلیل رہ گیا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ اعضاء دھو لیں، اختصار کر لیں اور نماز ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ اور پھر کویسچن ہے۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ اگر گھر میں قرآن خوانی رکھوائی جائے، کچھ لوگ صوفے پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں اور انہی کے قریب کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ سخت ترین بے ادبی ہے۔ علماء نے تو استاد کے لیے بھی اس منع کیا ہے کہ اگر استاد، حالانکہ اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، کہ وہ اوپر بیٹھا ہو نشست پہ اور شاگرد قرآن لے کے نیچے بیٹھے ہوں، تو یہ قرآن کی سخت بے ادبی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو فرض کرنے کوئی پرابلم ہے، ٹانگوں میں درد ہے، کچھ ہے، تو وہاں سے چلا جائے، وہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھے، کسی دوسرے مقام پر بیٹھے۔ لیکن اس طریقے سے بیٹھنا کہ لوگ نیچے ہاتھ میں لے کر قرآن بیٹھے ہوں اور یہ اوپر براجمان ہوں، یہ قطعاً غلط ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اس کے عذاب کا خوف دل میں رکھ کر توبہ کرنی چاہیے۔ عصر، مغرب یا عشاء کے بعد جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، تنگ دستی ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شریعت اس سے کچھ منع نہیں کرتی ہے۔ بعض اکابرین نے ایسی چیزیں لکھی ہیں، لیکن ہم اس میں یہی تعویل کرتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئیں، انہوں نے اس وجہ سے ان باتوں کی تائید کی ہے کہ اگر ہم تائید نہیں کریں گے، اس کے خلاف بولیں گے تو لوگ کہیں گے چلو ٹھیک ہے پھر تو جھاڑو دینی چاہیے، اور جھاڑو دی اور واقعی تنگ دستی آ گئی تو پھر وہ اکابرین کے بھی خلاف ہوں گے، تعلیم شرع کے بھی خلاف ہوں گے، اور سوچیں گے کہ جو افواہیں وہ بالکل درست ہیں۔ ایسے لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے جن کو ضعیف الاعتقاد کہنا بالکل ٹھیک ہوگا، اکابرین نے بعض نے اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، لیکن صحیح ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا تطیرت فمضی، جب تم کسی شے سے بدشگونی لینے لگو تو اس کام کو کر گزرو، یعنی دل اگر بدشگونی لے رہا اس کام کو کر گزرو، کیونکہ بدشگونی ہمارے مذہب اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اکثر سمجھاتا ہوں باہر کے ملکوں میں رات میں صفائی ہوتی ہے، آپ UAE کی ریاستوں میں چلے جائیں، نائٹ میں پورا کلین کر دیتے ہیں اور ڈے میں سب صاف ستھرا ملتا ہے، دن کے اندر صفائیاں نہیں۔ ہاں، دن کے اندر ضرور وہ لڑکے وغیرہ ہوتے ہیں جو فٹ پاتھ سے کوئی چیز پھینک دی تو اس کو جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن پراپر صفائی جو ہے رات میں ہی ہوتی ہے۔ تو رات میں اگر صفائی کرنے سے تنگ دستیاں آتی تو ان پہ زیادہ آنی چاہیے۔ قضا نماز ادا کرنا ویسے تو ویسی ادا کرنی چاہیے جیسے عام آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کثیر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اور نفس ان کی کثرت کی وجہ سے ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تخفیف سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو نفس باخوشی راضی ہو جائے گا، اور بہت بہتر ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کر کے نفس کو راضی کرتے ہوئے تاکہ یہ مسلسل ساتھ دے اور جلدی جلدی نمازیں ادا ہو جائیں، اس چیز کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ وہ تخفیف یہ ہے، نمبر ایک، جب آپ قضا نماز شروع کریں تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، براہ راست الحمدللہ سے شروع کریں، علم شریف پڑھیں، سورت پڑھیں۔ اب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں 3 تسبیحات کے بجائے صرف ایک بار تسبیح پڑھ لیں، لیکن اس میں ضرور ہے کہ جب آپ رکوع میں آرام سے پہنچ جائیں اب تسبیح پڑھیں اور ختم کر کے پھر کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے پڑھتے ہوئے گئے اور بس یہ رکوع میں گئے اٹھ گئے، اس سے پھر فرض پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سجدے کے اندر دونوں میں ایک ایک بار تسبیحات پڑھ لیں۔ دوسرے اس میں ایک مزید تخفیف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمد کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں۔ اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے۔ یہ ایک بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیف تخفیفات کیا کیا حاصل ہو سکتی ہیں۔ پہلا بتایا کہ آپ ثنا، تعوذ اور تسمیہ چھوڑ دیجئے، رکوع اور سجود میں ایک ایک بار تسبیح پڑھیں 3 کے بجائے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، یعنی اتحیات پوری پڑھیں، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں۔ وطر کے اندر 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، جس نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے آپ 3 بار صرف یوں کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے، لیکن افضل اور اولا وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالب آ رہا ہے، سستی کر رہا ہے کہ پڑھی نہیں جا رہی، تو اس سے کہیں زیادہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرما لیں۔